ریزن آف نیمنگ فار عرفہ گراؤنڈ اینڈ عرفہ ڈے. میدان عرفہ کو عرفہ کا میدان کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ کو عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، جن کو مفسرین اکرام نے اپنی اپنی تفسیروں میں مینشن کیا. تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود عادسی رحمہ اللہ علیہ، تفسیر بسیط میں علامہ واحدی نیشا پوری رحمہ اللہ علیہ، تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ. یہ تمام مفسرین اکرام سورہ بقرہ آیت نمبر 198 کی کلیریفیکیشن کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے 3 وجوہات مینشن کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالی جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا، آفٹر اے لانگ سیپریشن، ایک طویل جدائی کے بعد ان دونوں حضرات کی ملاقات، جان پہچان ہوئی. مفسرین اکرام نے 2 ورڈز مینشن کیا ہے. اجتماع میننگ ملاقات ہوئی، فتعارفہ میننگ جان پہچان ہوئی. یاد رہے کہ جان پہچان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر، اس لیے جب ایک طویل مدت کے بعد، بہت دنوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا تو فوراً ہی پہچان گیا. آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام نے دیکھا ہو حوا علیہ السلام. اسی ریلیونس کی وجہ سے میدان عرفہ کو عرفہ کا میدان کہا جاتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. دوسری وجہ، ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھلائے، ارکان حج سکھلائے، بتلائے، سمجھائے کہ کہاں پر کس طریقے سے کون سا رکن ادا کرنا ہے. جب جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھلا چکے، سمجھا چکے، میدان عرفہ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ہل عرفتہ، کیا آپ پہچان چکے ان ارکان کو، سمجھ چکے، سیکھ چکے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، فرمایا عرفتو، میں پہچان چکا، آئی ریکگنائز، میں سمجھ چکا، جان چکا. اسی ریلیونس کی وجہ سے اس میدان کو عرفہ کا میدان کہا جاتا ہے، اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. تیسری وجہ، آدم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی میدان میں، عرفہ گراؤنڈ میں کہا، اعترف بذنبک وعرف مناسک، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، جانو، پہچانو اور مناسک حج کو سیکھو. اس ریلیونس کی وجہ سے عرفہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور میدان عرفہ کو عرفہ کا میدان کا. ایک وجہ اور مینشن کی گئی ہے، فقہ کی کتاب ہدایہ، اس کی شرح البنایہ، کتاب الحج میں یہ بات مینشن ہے. 9 ذی الحجہ کو جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا، آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا تردد ہوا، شک ہوا، یقین کامل نہیں ہوا، کمپلیٹلی شیور نہیں ہو پائے وہ. پھر دوبارہ اللہ نے ان کو 9 ذی الحجہ کو یہ خواب دکھلایا تو اب وہ بالکل ان کو کامل یقین ہو گیا، کمپلیٹلی وہ شیور ہو چکے کہ یقیناً یہ خواب سچا ہے. اس ریلیونس کی وجہ سے بھی اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز ان کے اندر کامل طریقے سے سما گئی. تو یہ بہت ساری وجوہات تھیں اور عرفہ کے دن کی ایک شان ہے. آج کے لیے اتنا ہی.